Praise the Lord everybody. God bless you all. खुदाम की तारीफ हो आप सबके लिए, खुदाम की तारीफ हो, खुदाम का शुक्र हो। वो जो कल आज बल्कि अब तक यकसां है उसकी तारीफ करते हैं। खुदाम ही कल आज बल्कि अब तक यकसां है। There is none like him। ये बात महज बहुत चंद लफ्जों की है, लेकिन इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई नापने से नहीं नापी जा सकती। हमारा जो सिलसिला शुरू है इस वक्त वो है गज़ल और गज़लात की किताब में से। आज का जो सरमन है, मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गज़ल की किताब, उसके साथ साथ सुलेमान की बाबत, और फिर उसके साथ साथ जो है वो प्रोवर्ब्स की। मैंने पिछले भी सरमन में कहा था कि हम जिस किताब को हमने शुरू किया है, ये इमसाल की किताब, वाज की किताब और गज़ल और गज़लात। अगर आप तीनों किताबों के मुतालिया को साथ रख के करते हैं या इनसे वाकिफ होते हैं, आप इस किताब को बखूबी समझ पाएंगे। क्योंकि सुलेमान जो हैं वो इसको लिखते हुए बहुत सारी दफ़ा जो है वो कभी वाज की बातों को दोहराते हैं और कभी जो है वो इमसाल की किताब की बातों का भी जिक्र करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए किताब मुक़द्दस में से गज़ल और गज़लात की किताब, उसका दूसरा बाब। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। और उसकी हम 14वीं आयत से लेकर 17th वर्स तक जो है हम उसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम कुछ जो है इस पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बात करेंगे कि गज़ल की किताब जो है उसको बेसिकली क्यों इतनी गज़ल और गज़लात क्यों कहा जाता है, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स क्यों कहा जाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 14वीं आयत से, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी कबूतरी, जो चट्टानों की दरारों में और करारों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना। पहली बात, तू जो छुपी है मुझे अपना चेहरा भी दिखा, और फिर तू मुझे अपनी आवाज भी सुना। क्योंकि तू माजबी और तेरी आवाज शीरीं है। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं। क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं, मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूं। वो शोषणों के दरमियान चराता है, जब तक दिन ढले और साया बढ़े। तू फिर ऐ मेरे महबूब, तू फिर आ ऐ मेरे महबूब, तू गजाल या जवान हिरन की तरह होकर आ, जो बातर के पहाड़ों में है। इससे पहले के साया बढ़े और दिन ढल जाए, ऐ मेरे महबूब तू फिर आ। सॉन्ग ऑफ सोलोमन हमने 4-5 सरमन पहले इसको जब शुरू किया था, हमने कुछ बातें उस वक्त भी शेयर की थी। आज फिर कुछ 2-4 बातें जो हैं वो की जानी चाहिए, ताकि ये बातें क्यों करना जरूरी है, ताकि हम कलाम की सच्चाई को हम पूरे तौर पर हम समझ सकें। जब कभी हम बहुत सारे गैर माबूदों को मानने वालों के दरमियान रहते हैं, गैर कौमों से सवालात का सामना होता है, तो एक बात को मैंने बरसों पहले, मैं गवाही के तौर पर यह बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आज ही के नस्ल को सामना है। आज से 30 साल या 20 साल या 15 साल पहले जो पाकिस्तान में नौजवानी की हालत में थे, उन सबको इस बात का सामना था, और उससे पेशतर भी था। लेकिन हर शख्स की पोजीशन, उसका जो है वो अपना दायरा या सर्कल जो है वो डिफरेंट था। हमें भी सामना था। बाइबल को बरमला जो है वो झूठा और तहरीफ शुदा कहा जाता था। मुसलमान होने के लिए जो है वो हमें दावत दी जाती थी। इसी तरह से बहुत सारी और बातें थीं जिसमें हतक अमेज, नफरत अंगेज बहुत सारी ऐसी बातों का सामना किया जाता था। लेकिन इन बातों के बावजूद एक बात जो गुजरे सालों में एक बात ने मुझे हौसला दिया, अपने ही अंदर ये बात सोचकर कि अगरचे कि मैं किसी शख्स के सवाल का जवाब ना दे सकूं, तो ये मेरी कम इल्मी तो हो सकती है, मेरी जो है लिमिटेशंस हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल मुकद्दस में उसका जवाब मौजूद नहीं है। मैं लिमिटेड हूं, मेरा इल्म नाकिस है, मेरा मुतालिया जो है वो बहुत महदूद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो इसका जवाब नहीं दे सकती या खुदा के कलाम में इसका जवाब मौजूद नहीं है।
اس بات نے مجھے بہت سالوں تک حوصلہ دیے رکھا، اور میں اسی طرح سے کلام مقدس کو جانتا پڑھتا رہا اور کھوج میں لگا رہا۔ یہی نہیں، کلام مقدس کو پڑھتے پڑھتے پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے دوسرے مذاہب کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، جاننا چاہیے وہاں کیا لکھا ہے۔ اور میں نے اسی بات کی جو ہے وہ پیش نظر میں نے میجورٹی ریلیجن کی کتابوں کو جو ہے وہ پاکستان میں رہ کر اسٹڈی کیا۔ پھر میں نے ایک بات کو جو ہے بخوبی سمجھ لیا، وہ یہ کہ بائبل مقدس جو ہے، پہلی بات جو میں نے کی کہ میرا علم محدود ہو سکتا ہے، ناقص ہو سکتا ہے، پر بائبل مقدس میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات جس نے مجھے اور حوصلہ دیا وہ یہ کہ بائبل مقدس پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں کہیں نہ کہیں جغرافیے سے، تاریخ سے، الہام سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ بائبل مقدس کے کسی بھی ایونٹ کو پڑھ لیں، آپ کو تاریخ میں، غیر قوموں کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملے گا۔ بائبل مقدس کی جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہاں بھی آپ کو اس کا ذکر مل سکتا ہے۔ اور پھر الہام کی کتابوں میں، نبیوں کے صحیفوں میں، نبوتوں کے وسیلہ سے ہمیں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ دو تین چیزیں جب مل کر، جغرافیہ یعنی زمین پر یہ ایونٹ، یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ کس جگہ ہوا، تاریخی اعتبار سے کن بادشاہوں کے دور میں ہوا، اور پھر یہ کہ الہام کی کتابوں میں کون سے نبیوں کے دور میں ہوا، اور بیشتر جو انسیڈنٹس ہیں، جو میجر جو ایونٹس ہوئے ہیں، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ان کی بابت نبیوں کی معرفت خداوند نے بیشتر سے جو ہے ان کی نبوت اور پیش بینی کی تھی۔ تین چیزیں مل کر جو ہیں وہ اس کتاب کے الہام کو، اس کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں۔ آپ بائبل کے جو ہے وہ بلیورز ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، جب کبھی بھی کوئی واقعہ پڑھتے ہیں اس کو دو تین اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ بائبل کی سچائی، خدا جو بائبل کا خدا ہے، اس کی سچائی ہم تک بہتر طور پر پہنچ سکے، ہمیں کسی قسم کا شک نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کتاب، اتنے لوگ کہتے ہیں یہ بدل گئی ہے، یہ تحریف شدہ ہے، اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کیا کچھ ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے آپ کو اس قسم کے حقائق آپ سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ سانگ آف سولومن، ہم اسے سانگ آف سولومن بھی کہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں اس کا نام جو ہے وہ سانگ آف سانگز ہے۔ سانگ آف سانگز کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے گیت لکھے گئے، بہت ساری نظمیں لکھی گئیں، بہت ساری پوئٹری کی گئی، لیکن ان میں سے جو سپرلیٹو فارم ہے، جو سب سے عمدہ ہے، وہ سانگ آف سانگز ہے۔ اور وہ کیسے؟ سانگ آف سانگز جو ہے یہ وہی فریز ہے، یہ کنسٹرکشن آف ورڈز ویسے ہی ہے، یہ وہی ڈھانچہ ہے جس طرح سے ہم کیا کہتے ہیں، ہولی آف ہولیز۔ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں پاک ہیں، پر پاک ترین مقام کے جیسا کوئی پاک جگہ نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں بہت ساری جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جگہیں جو ہیں وہ پاک ٹھہرتی ہیں یا کہلائی جاتی ہیں، لیکن جو پاک ترین مقام ہے اس کی مانند کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لارڈ آف لارڈز، خداوندوں کا خدا، گیتوں میں سے ایک گیت جو بہت عمدہ ہے، جو سب سے بالا تر ہے۔ خداوندوں میں سے زمین پر بہت سارے خدا اور بہت سارے خداوند ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہے جو سب سے اوپر ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ This is the phrase or the construction of words، جو لفظوں کا تانا بانا یا ڈھانچہ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ Song of songs، Holy of holies، Lord of lords، and the fourth one is King of kings، بادشاہوں کا بادشاہ۔ دنیا میں بہت سارے بادشاہ کہلاتے ہیں، پر ان پر جو سب سے اوپر ہے، جو سب کی مملکتوں میں حکمرانی کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور یہ ٹرم جو ہے بائبل اسکالرز نے اس کو سانگ آف سولومن بھی کہا جاتا ہے، لیکن بائبل اسکالرز نے اس کا نام جو ہے سانگ آف سانگز رکھا ہے۔ بہت ساری نظموں، بہت ساری پوئٹری میں سے جو سب سے اوپر اور عمدہ درجے کی ہے، جس کو جو ہے وہ الہام کی کتابوں میں، مین سٹریم بکس میں جس کو شامل کیا جا سکتا ہے، وہ سانگ آف سانگز ہے۔ اور یہ ٹرم جو ہے
क्वाइट बिब्लिकल है, जिससे हमें जो है बड़ी तकवीत मिलती है। क्या सुलेमान ने और भी सॉन्ग लिखे थे? क्या और भी उसने बातें कही थी? लेकिन वो सारी बातें क्यों शामिल नहीं की गई, इसका सबूत जो है, आइए मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन की पहली किताब और उसका 4 बाब और उसकी 32वीं आयत। सलातीन की पहली किताब 1 किंग्स 4 और वर्स नंबर 32। वहां पर लिखा है, ये सुलेमान की बाबत ये बात लिखी जा रही है, और उसने 3000 मिसलें कही। He said 3000 sayings, या फिर प्रोवर्ब्स उसके मुंह से निकली, या उसने लिखी, या उसने कही। 3000। लेकिन हमारे पास जो किताब है वो कितनी प्रोवर्ब्स हैं? अगर आयात की सूरत में उसको देखा जाए तो 951, 31 चैप्टर्स में 951 प्रोवर्ब्स मौजूद हैं। उनमें से भी 2 चैप्टर जो हैं वो सुलेमान के नहीं हैं। जो 30th और 31st चैप्टर है वो सुलेमान का नहीं लिखा हुआ। एक तो याका जो अजूर का बेटा है, याका के बेटे अजूर की बातें, और दूसरा जो है वो लमुएल की बातें हैं। 2 चैप्टर्स जो हैं वो भी सुलेमान के नहीं हैं। अगर वो जो हैं प्रोवर्ब्स उसमें से निकाल दी जाएं तो 859 प्रोवर्ब्स हम तक पहुंची हैं आउट ऑफ 3000 प्रोवर्ब्स। इल्हाम की किताबों में जिन बातों को लिखा गया है, नबियों के साथ कंसल्टेशन में, उलमा की कंसल्टेशन में, वो यही हैं जो हम तक पहुंची हैं। उसने कही तो बहुत सारी हैं। उसने 3000 जो है वो मिसलें कहीं, और उसके 1005 गीत लिखे थे। ये प्रोवर्ब, ये जो है सलातीन की किताब में सुलेमान की बाबत लिखा है कि उसने 3000 जो है वो मिसलें कहीं और 1005 गीत लिखे गए। लेकिन उनमें से, उन 1000 सॉन्ग्स में से जो एक सॉन्ग हम तक पहुंचा है वो गजल की किताब है। उनका कॉन्टेक्स्ट, उनको किस तरह से तरतीब दिया गया है, बहुत सारी चीजें उसमें से लेकर एक्सट्रैक्ट करके जो है वो हम तक पहुंचाई गई हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स जो सबसे बालातर हैं, जिसकी विजडम जो है, जिनकी समझ जो है वो खुदा की कुदरत को बयान करती है, उनको उसमें शामिल किया गया है। जब आप बहुत सारी जो है वेबसाइट्स या गूगल करते हैं या दूसरी चीजों पर देखते हैं, आपको हर किस्म की इंटरप्रिटेशन वहां पर मिलेगी। हर किस्म का जो है वो तर्जुमा आपको उसमें से निकल कर मिलेगा। पर हमें यह देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़ी हैं और हमें उससे साबित होती हैं। दुनिया के बहुत सारे बादशाहों में से एक बादशाह, खुदावंदों में से एक खुदा जो सबसे ऊपर है, और बहुत सारी नज़मों में से, श्रेष्ठ गीतों में से एक गीत जो सबसे बालातर है, और वो है सॉन्ग ऑफ सोलोमन या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। गजल और गजलात, बहुत सारी गजलों में से सिर्फ एक गजल, 1005 में से सिर्फ एक। ये चीजें जो हैं, जब हम ऐसे फैक्ट्स को देखते हैं तो फिर जो पोइट्री की बुक्स हैं उनको समझने में हमें मदद मिलती है कि किस तरह से इनको समझा जाए। हो सकता है कि नज़में जो है वाकयात को भी जो है वो बयान की जाती हैं, बहुत सारे जो है वाकयात पर नज़में लिखी जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लेकर उनको दुनिया तक पहुंचाया जाता है। एक शख्स जो है एक वाकया जो है वो नज़म की सूरत में लिखता है, लेकिन उसमें अगर वो कहीं ना कहीं ऐसी बात करे जो वाकया से जुड़ी नहीं है बल्कि खुदा की कुदरत से जुड़ी है, तो वो उस इंसिडेंट या इवेंट के बारे में है, लेकिन उसमें से उसने जो बेहतर बात कही है, जो लबे लुबाब है उस बात का, जो पिन पॉइंट है, जो उसकी जो है वो एम्फेसिस है उस किताब का या उस नज़म का, उसको लेकर जो है वो आगे दुनिया तक पहुंचाया जाता है, जिस पर कोई एतराज नहीं है। मैं और आप जब इन चीजों को देखते हैं, जो इमसाल की किताब है, ये लिखी तो कहीं 1000 BC के करीब गई थी। सुलेमान के मुंह से जो है वो जो निकली बातें वो लिखी गई, लेकिन इल्हाम की किताबों में इससे कहा जाता है कि बहुत बाद में इन चीजों को जो है वो शामिल किया गया। लेकिन ये
अंबिया कराम के या उस डार्क एज जो नए और पुराने अहदनामे के दरमियान है, उससे पहले इसको शामिल किया गया था, जबकि अभी नबी रसूल खुदा के लोग जो है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किए जाते थे। उनकी वेरिफिकेशन, उनके साथ डिस्कशन के बाद जो है इन चीज़ों को जो है वो इल्हाम में शामिल किया गया। आइए अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस चलते हैं कि हम किस तरह से गज़ल की किताब को जो है वो हम देख रहे हैं, और सुलेमान की बहुत सारी कही हुई गज़लों में से, बातों में से, प्रोवर्ब्स या इमसाल में से हम तक जो पहुंची हैं बहुत कम है। गज़ल की किताब की तरफ वापस चलते हैं, उसी वाकया पर दूसरे बाब की 14वीं आयत में वहां पर लिखा है, ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों के दराड़ों में और कड़ाड़ों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना। अगरचे कि इस किताब को प्रोफेसी की बुक नहीं कहा जाता, लेकिन बहुत सारे लोग का ये ख्याल है कि बनी इसराइल की ये हालत जो है ये एंड टाइम्स को बयान करती है, जब वो कहेंगे कि पहाड़ों को कि हमारे ऊपर आ गिरो, और वो मैदानों से जो है वो भाग जाएंगे और वो छुप जाएंगे। ये टर्बुलेंस का टाइम है, ये इज़हार सानी का वक्त है, लेकिन खुदा फिर भी पुकारता है कि तू खूबसूरत है, तू माजबी है, तू बाहर निकल और मुझे अपनी आवाज सुना, ताकि मैं तुझे सुनूं और तुझे जवाब दूं। और जो गुनाहगार जो है, जिसको खुदा बुलाता है, उसकी पहली आवाज खुदा को कौन सी पसंद है? जब वो तौबा करता है, जब वो ये कहता है कि ऐ खुदावंद मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। खुदा बनी इस्राइल से मोहब्बत करता है, जिसको वो बेटा बनाता है उसको वो छड़ियां भी लगाता है, उसकी तरबियत भी करता है, उसकी नसीहत भी करता है। ये अलग बात है, आज की नस्ल भी और पुराने अहद की नस्ल भी हमेशा बाप की सरजनश को, मां की नसीहत को, बड़े बुजुर्गों के जो है वो सरजनश को उन्होंने सजा ही समझा है। उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया कि ये हमारी तरबियत के लिए है। हाँ, मैं ये समझता हूं कि हर सरजनश जो है वो तरबियत नहीं होती, कुछ में हकारत भी शामिल होती है, कुछ में नफरत भी शामिल होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बेलौस होती हैं, अगरचे के वक्ती तौर पर गुस्से की सूरत में हो, पर तो भी तरबियत करती हैं और जान को बचाने की खातिर की जाती हैं। लेकिन बनी इस्राइल ने बियाबान में उसे तरबियत नहीं बल्कि सजा समझा। आज की भी बहुत सारी नस्लें जो हैं, बहुत सारे घरानों में बहुत सारे बच्चे आज भी वालिदैन की सरजनश को सजा ही समझते हैं, तरबियत ख्याल नहीं करते। सादिक मुझे मारे तो क्या होगी, मेहरबानी होगी। खुदा उसे क्या कहता है कि तुम छुपने की बजाय बाहर निकलो, मुझे अपनी आवाज सुनाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अगली बात जो लिखी है वो यह है कि हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। अब पुराने अहदनामे में खुदा ने ये बात हमने पहले भी जिक्र किया था कि सुलेमान बहुत सारी बातें जो हड दर्मी होती है, यानी हड का मतलब है जो अपने हड्डियों के साथ बीती हो, अपनी कहानी कहता है। और वो ये कहता है कि हमारे लिए ये लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। लोमड़ी बच्चों का मतलब है छोटी छोटी चीजें, छोटे गुनाह, छोटी छोटी एक्सक्यूजेस, वो बहुत सारे छोटी छोटी बातें जिनका हम ख्याल तक नहीं करते, और वो बड़ी बड़ी जो है वो बर्बादियों का सबब हो जाते हैं। मुझे आयत याद नहीं है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बड़े बड़े घर जो हैं छोटे छोटे शगाफों से बर्बाद हो जाते हैं। किसी की दीवार गिर जाए, वो कहते हैं ओहो बेपर्दगी हो गई है, फौरी तौर पर जो है राज को, मिस्त्री को, मजदूरों को बुलाओ, मट्टी गारा लाओ, ईंटें लाओ और फौरी तौर पर जो है ये दीवार तामीर करो। लेकिन दीवार में से एक ईंट उखड़ी रहे, कई महीनों और सालों तक लोग ख्याल नहीं करते। उसे बगैर सीमेंट के वहीं पर कोई जो है वो उसमें कपड़े फंसा देता है, कोई जो है वो ईंट का टुकड़ा, कोई गारे का टुकड़ा जो है वो बना देता है, लेकिन उसको तामीर करने की कोशिश नहीं की जाती। हमारे लिए लोमड़ी बच्चों को छोटी छोटी जो गुनाह हैं, जो कसूर हैं, खताएं हैं, जिनको हम ख्याल करते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ये रूहानी जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पर
آپ کی شخصی زندگی سے شروع کر کے خاندانی زندگی میں اگر ہم چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتے وہ بڑی بڑی بربادیوں کا وجہ بن سکتی ہیں. اور اسی طرح سے کمیونٹی اور ملکی جو ہے وہ سطح پر، اب ہر سطح پر جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو بہتری کا سبب ہیں اگر آپ ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی مرمت نہیں کرتے، ان کا دھیان نہیں کرتے، تو کسی بڑی وجہ کا سبب ہو سکتے ہیں، کسی بڑی بربادی کا جو ہے وہ سبب ہو سکتے ہیں. 9/11 کے بعد سیکیورٹی سچویشن پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی ہے. اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو اگر جہاز میں کسی کو سوار ہونا ہوتا تھا تو لوگ اپنے مہمان کو جہاز کی سیڑھیوں تک بھی چھوڑ کر آیا کرتے تھے بغیر کسی سیکیورٹی چیک کے. لیکن اب مہمان ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں بھی مشکل سے داخل ہوتے ہیں. بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شگافوں سے برباد ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے بڑی پرسنالٹیز، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے بڑے نہیں بن جاتے کہ اوور نائٹ انہوں نے 100,000 جو ہے وہ لوگوں کو کھانا تقسیم کیا تو آج سے وہ بڑا آدمی ہے. ایسا نہیں ہے. بڑی پرسنالٹیز کیریکٹر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر کے پھر وہ بڑے بنتے ہیں. خدا کے بیٹے نے ایک عام انسان سے زندگی کا آغاز کر کے وہ کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے. اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کمپرومائز نہیں کیا. ہر چیز بڑا ہونے سے پہلے چھوٹی ہی ہوتی ہے. اس کا جنم کسی ایک بنیادی عقائد کے ساتھ ہی ہوتا ہے. خیالات ہوں، آئیڈیاز ہوں، خواہ وہ آرگنائزیشنز ہوں، انسٹیٹیوشنز ہوں، کسی چھوٹی سی چیز سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور آج ان کا وجود جو ہے وہ میگا ملینز یا ملٹی ملینز کے ساتھ جو ہے ان کا شمار کیا جاتا ہے. اگر آپ چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بڑی جو ہے وہ چیزوں میں شمار بھی نہیں کیے جا سکیں گے. چھوٹے چھوٹے شگافوں سے بڑے بڑے گھر برباد ہو جاتے ہیں. کلام مقدس کی اسی آیت کی طرف چلتے ہیں. ہمارے لیے لومڑی بچوں کو پکڑو، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، اور یہ چھوٹی چیزیں ہمارے پاکستانوں میں جو پھول لگے ہیں، جو کل کو جو ہے وہ تناور درخت بنیں گے، ان کو برباد کر دیں گے. ہماری نسل جو آج چھوٹی ہے اس کو کل کو یہ نقصان کا سبب ہوں گے. ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، کمیونٹی لائف، نیشنل جو ہے اگر پورٹ فولیو کو دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بربادی کا آغاز ہوتا ہے. کلیسیائی انتظام کو دیکھیے، اگر خادم، کلیسیائیں، بزرگ اگر چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو وہ کسی وقت جو ہے بڑی بدنامی کا سبب بنتی ہیں. میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں. یہ باتیں جو ہیں یہ ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. خداوند سے بھی دوری ہے. سلیمان جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے. سلیمان جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کی روحانی حالت کیا ہے. خداوند کا ابر جو ہے اسرائیل سے جدا ہو چکا ہے. 12 قبیلوں میں بت پرستی نے جگہ پالی ہے. خدا کی روح نبیوں سے، بادشاہوں سے اور کاہنوں سے بیزار ہو چکی ہے. 3 بڑی لیڈرشپس ہیں، لیئرز آف لیڈرشپ. بادشاہوں سے، نبیوں سے اور کاہنوں سے. خدا کی روح بیزار ہے اور خدا کا ابر، اس کی حضوری بنی اسرائیل سے جدا ہو چکی ہے. اور یہی وہ شخص ہے جس کے دور حکومت میں خداوند نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر کہا تھا، میں نے تجھے منع کیا تھا بت پرستی مت کرنا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے 11واں باب سلاطین کی کتاب لکھا ہے کہ وہ باز نہ آیا اور خداوند نے کہا میں تیری حکومت کو ڈیوائیڈ کر دوں گا، پر تیرے باپ داؤد کی خاطر تیرے دور میں نہیں کروں گا، تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا. اور اس کے داؤد ہی کی خاطر، اپنے نام ہی کی خاطر پھر بھی ایک قبیلہ تیرے قبیلے کے ساتھ جڑا رہے گا. 10 قبیلے میں تجھ سے لے لوں گا، جدا کر دوں گا. حشمت، یکبود کا نام جو ایلی کاہن کا پوتا تھا، یکبود اس نے یہ نام رکھا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی. یہ بہت پہلے کی بات ہے. حشمت اسرائیل سے جاتی رہی. خدا نے اسے دوبارہ، پہلے تو اس نے خواب میں اسے کہا تھا میں تجھے وزڈم بھی دیتا ہوں جو تو نے نہیں مانگا، دولت اور عزت اور شہرت بھی دیتا ہوں. لیکن دوبارہ جب اس نے جو ہے وہ ہتھیوں، موابیوں، مصریوں، نہ جانے کتنے لوگوں اور قبیلوں اور غیر قوموں اور بت پرستوں میں شادیاں کی اور بیویاں بنائیں، خدا نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر کہا سلیمان ایسا مت کر.
لیکن کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ یہ شخص باز ہی نہ آیا، اور پھر اس نے کنفیس کیا ہے واعظ کی کتاب میں کہ میں نے اپنی آنکھوں کو، میں نے جو کچھ مجھے اچھا لگا میں نے باز نہیں رکھا، میں نے سب کچھ کیا۔ یہ اس کا کنفیشن ہے۔ ہوا کی چران، اور اس کو بھی اس نے بتلان کہا ہے۔ اور اس میں کہتا ہے کہ لومڑی بچوں کو پکڑو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک ورسز جو ہیں وہ کسی ایک نظم سے اٹھائی گئی ہوں۔ 1500 جو اس نے گیت لکھے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک گیت میں سے ایک ہی جو ہے وہ ورس اٹھا لی گئی ہو، یا ایک ہی جو ہے وہ شعر اٹھا لیا گیا ہو۔ جیسے پرووربس ہیں، وہ سٹوری نہیں ہے کہ ایک اینڈ سے شروع ہوئی اور دوسرے اینڈ پر اس کا اختتام ہوا، نہیں۔ پرووربس جو ہیں وہ جگہ جگہ سے اٹھائی اور لی گئی، اور ان کو امثال کی کتاب میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ انسان حکمت سیکھے، جینے کا سلیقہ سیکھ لے۔ اسی طرح سے 1005 نظموں میں سے کہیں کہیں سے 1-2 شعر اٹھا کر اس نے جو ہے یہ پروورب کی کتاب جو ہے وہ کمپائل کی گئی ہے، کمپوز کی گئی ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے ہمیں جو ہے یہاں پر ملتی ہے، اور ہم اسے جو ہے وہ ایک سٹوری کے ساتھ جوڑ کر کہ شولمت جو ہے وہ اس کی لور گرل تھی اور چرواہا جو ہے اس کا لور بوائے تھا، ہم اس انداز میں سیکھتے اور اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ فیکٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی مدد کرے گی آئندہ آنے والے برسوں میں بعد کی نسلوں کو سکھانے کے لیے کہ غزل کی کتاب جو ہے غزل الغزلات ہے، بہت ساری غزلوں میں سے ایک غزل بنائی گئی ہے۔ 3000 تمثیلوں میں سے، امثال میں سے ایک کتاب جو ہے 851 جو ہے وہ پرووربس ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ فیکٹ جتنا سچ ہے اتنا اہم بھی ہے تاکہ ہم غزل کی کتاب کو سیکھ سکیں۔ کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ جب دنیا کی چیزیں ہمیں ستاتی ہیں، ہمیں آ کر گھیرتی ہیں، ہمارا یہ اقرار کرنا میرا خداوند بھلا ہے، میرا خداوند قدرت والا ہے۔ جب فکروں کی کثرت ہمارے دل پر ہوتی ہے تو اس کی تسلی اس کے کلام کی صورت میں ہمیں آ کر گھیرتی ہے۔ ہم اس کا ذکر کرتے ہی ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اپنی سوچوں کو، اپنی خیالوں کو، ہوا کی عملداری کے حاکم کو ہم یہ کہہ کر اسے جتا دیتے ہیں کہ میں دنیا کا نہیں، میں مسیح کا ہوں، میں زندہ نہیں بلکہ مسیح میرے اندر زندہ ہے۔ جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو اس کی تسلی اس کا کلام یہ کہہ کر ہم اپنی زبان سے کہ میرا خداوند میرا ہے، وہ میری مشکل سے بہت بڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کنیکشن کو پھر سے بحال کرتے ہیں۔ آگے وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ سوسن ہم نے پچھلے دنوں میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا اس کا کہ یہ عام جو ہے وہ ویلی کے پھول ہیں جو عام مل جاتے ہیں۔ میرا محبوب جو چرواہا ہے وہ عام لوگوں کے درمیان خدمت کرتا ہے، چراتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ سوسنوں کے درمیان اپنے غلے کی غلہ بانی کرتا ہے، عام لوگ اس کے ارد گرد ہیں اور وہ عام لوگوں سے گھرا رہتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے اس کی ریکویسٹ ہے اپنے خداوند سے، اپنے محبوب سے کہ وہ کیا کرے۔ وہ کہتا ہے جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں کچھ اشعار کا جو تعلق ہے، تال میل آگے پیچھے بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ بہت ساری غزلوں میں سے اسے چن کر ایک غزل بنایا گیا ہے۔ جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے، اے تو پھر آ میرے محبوب۔ اس سے پہلے کہ پھر سے تاریکی اور ظلمت اور تیرگی کا دورہ ہو، پھر سے مصیبت کا سامنا ہو، پھر سے بت پرستی جو ہے وہ زوروں پر آ جائے، اے میرے محبوب آ تو پھر سے لوٹا۔ ہم تجھے جاننا چاہتے ہیں، ہم پھر سے تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، ہم پھر سے تجھے جو ہے تیرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو واک آؤٹ کر گیا ہے، تیرا ابر جو پاک ترین مقام سے اٹھ گیا ہے، جن لوگوں نے تیری طرف پشت کر کے جو بیٹھے تھے، مشرق کی طرف جن کا جو ہے وہ منہ تھا اور تیرے پاک ترین مقام کی طرف جن کا پیچھا تھا، یہ اگرچہ کہ بعد کی باتیں ہیں پر تو بھی ان چیزوں کا ذکر جو ہے اس وقت کے ساتھ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ لوگوں کی بے رخی کے سبب سے جو ہے خداوند جو محبوب ترین ہے ان کے درمیان سے جو ہے وہ چلا گیا۔ سلیمان جو بت پرستی کر بیٹھا، اس نے کہا میرے محبوب، میرے خداوند، اس سے پہلے کہ تاریکی آلے، اس سے پہلے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ بند ہونے لگیں، اس سے پہلے کہ اندھیرا چھا جائے، اس سے پہلے کہ زندگی کی ڈور ختم ہو جائے، میرے محبوب تو پھر سے آ۔ دس از واٹ از اے کنفیشن۔ ہم نے جو سلاطین کی کتاب پڑھی تھی، میں جو پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا، مجھے اس کی سچائی پڑھ کر بڑی تقویت ملی۔ پھر سے وہی حوالہ نکالیے سلاطین کی پہلی کتاب کے 4 باب کی جو ہے وہ 32ویں آیت کہ سلیمان کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ کس بات پہ؟ کلام مقدس میں ابھی تو ہم نے گنتی کی باتیں کہیں کہ اس نے 3000 مثلیں کہیں اور اس کے 1005 گیت تھے، اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا، اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ سلیمان کو بڑی مہارت حاصل ہے، آواز کا، جسم کے حصوں کا، زندگی کے انداز کا ذکر کرنا اس سے زیادہ بخوبی کوئی نہیں جانتا۔ اور آواز کی کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے میں نے اسے جاننے میں اپنا دل لگایا، میں نے حماقت کو بھی سیکھنے میں دل لگایا کہ احمق حماقت کیوں کرتا ہے، کیوں دانشمندی نہیں سیکھتا۔ اور یہاں پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے زمین کے درختوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، کبوتریوں کا، اور اس نے جو ہے وہ نہ جانے کتنی چیزوں کا ذکر کیا، اور اسے اس بات کی مہارت حاصل ہے۔ میرے بہن اور بھائی، جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، سلیمان کی امثال پڑھتے ہیں، یاد رکھیے یہ کتاب جو ہے مشکل نہیں ہے، تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہ سمجھ آ سکتی ہے، اس پر ڈاؤٹس کلیئر ہو سکتے ہیں، اس پر اٹھنے والے سوالوں کا جواب ہمیں اگر ہم کسی اور کو دے سکیں یا نہ دے سکیں، ہمارا جو من ہے، ہمارا جو انر بینگ ہے، وہ سیٹسفائی ہو سکتا ہے کہ میں جس کتاب کو پڑھتا ہوں، میں جس الہام کو پڑھتا ہوں، جس کتاب سے میں واقف ہوں، جس سے میں نصیحت اور تربیت پاتا ہوں، وہ خدا کا الہام ہے، وہ نبیوں کی کتابیں ہیں، وہ دانشمندوں کی باتیں ہیں جن میں خدا کا روح حکمت کے طور پر کام کرتا تھا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو۔ خداوند، یور وزڈم از ابو آل، تو سب حکمت والوں پر، حاکموں پر حکمت والا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ خداوند، حکمت کی ان باتوں کو جو تو نے سلیمان کو بخشی تھی، جو دنیا کے کسی بشر کے پاس نہیں تھی، جس کو سمجھنے کے لیے ہم آج تک، ہمارے باوجودات سے لے کر آج تک، ہم اس کے جاننے کے لیے کوشاں ہیں۔ خداوند ہمیں فضل بخش دے کہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ تیرا شکر ہو، اور اس میں مسیح کی قدرت کو ہم جان سکیں کہ وہ ہمارے لیے کہاں ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اس سے پہلے کہ ہمارے گھرانوں، ہماری نئی نسل کو تاریکی اور سایہ آ دبائے، ہم سب کے لیے منت کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام میں۔ حکمت کے اس کلام میں سے ہمیں حکمت اور نصیحت کو سیکھنے کا فضل بخش دے۔ تیری تعریف ہو، مقدسوں کی سلامتی ہو، ہم سب سننے والوں کی جتنوں تک آواز پہنچتی ہے، یسوع نام میں تیری سلامتی اور تیری قدرت اب بھی ہو اور عبدالآباد تک رہے، یسوع ناصری کے نام۔